للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و امان کے اندر رکھے۔ محترم سامعین و ناظرین، آج ہم ایک نیا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ یہ وظیفہ 18 رجب المرجب بروز اتوار کا یہ بہت ہی شاندار اور لاجواب یہ وظیفہ ہے، بہت جلدی اثر کرنے والا یہ وظیفہ ہے، اور بیماریاں، پریشانیاں، دکھ درد بلائیں اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ بہت جلد دور ہو جائیں گی۔ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی دعائیں قبول ہوں گی۔ اس وظیفے کی برکت سے زندگی کے اندر سکون آئے گا۔ اس وظیفے کی برکت سے گھر میں خوشحالی آئے گی۔ اس وظیفے کی برکت سے روزی میں اللہ تبارک و تعالیٰ بے حساب برکت عطا فرما دے گا۔ اس وظیفے کی برکت سے بڑی سے بڑی بیماری دور ہو جائے گی۔ یہ آپ جب چاہیں وظیفہ کر سکتے ہیں، لیکن 18 رجب کا یہ خاص وظیفہ ہے۔ 18 رجب المرجب کے دن آپ کو جب بھی ٹائم ملے آپ نے یہ وظیفہ ضرور کرنا ہے۔ یقین جانیے اس وظیفے کی بہت زیادہ برکتیں ہیں، الفاظ میں کیسے بیان کیا جائے، اتنی اس کی برکتیں ہیں۔ اس وظیفے کی برکت سے جس جگہ یہ وظیفہ پڑھا جائے گا، جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جائے گا، اس گھر میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اللہ کی رحمت کی بارش اس گھر میں برسے گی جس گھر میں یہ وظیفہ کیا جائے گا۔ تو محترم سامعین و ناظرین، آپ نے یہ وظیفہ ضرور کرنا ہے۔ اس میں شرط یہ ہے، آپ نے یقین کامل کے ساتھ اس وظیفے کو ایک بار ضرور کرنا ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ کے سر پر قرض بھی ہوگا نا، اس وظیفے کی برکت سے سارا قرضہ اتر جائے گا، اور آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے کیسے اللہ پاک نے راستے نکال دیے ہیں۔ یعنی یہ اتنا مجرب، آزمودہ اور با اثر وظیفہ ہے کہ جس نے بھی یہ وظیفہ کیا ہے الحمدللہ اللہ پاک کی اس پر بہت رحمتیں اتری ہیں، اس کی زندگی میں برکتیں آ گئی ہیں، اللہ کی رحمتیں اتر رہی ہیں، اس کے کاروبار میں اللہ پاک نے اتنی برکتیں عطا فرما دی ہیں، اس کی روزی میں اتنی برکتیں آ گئی ہیں، گھر کے اندر امن ہے، گھر کے اندر خوشحالی ہے، گھر کے اندر محبت پیار والی زندگی گزر رہی ہے۔ یقین جانیے یہ اتنا پیارا وظیفہ ہے۔ وظیفہ آپ نے ضرور کرنا ہے۔ کرنا کچھ یوں ہے کہ آپ نے باوضو ہو کر، اور ہو سکے تو خوشبو بھی آپ نے لگا لینی ہے۔ اگر اپنے پاس بھی خوشبو کا اہتمام کر لیں تو بہت زیادہ بہتر رہے گا۔ نہ بھی کریں تب بھی آپ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اگر خوشبو اپنے پاس رکھ لیں گے، لگا لیں گے، تو اس کی جو اثر ہے، اس کی طاقت جو ہے وہ ڈبل ہو جائے گی، یعنی بہت جلدی یہ اثر کرے گا۔ آپ کا جسم بھی پاک ہو، آپ کے کپڑے بھی پاک ہوں، جگہ بھی پاک ہو، اور خوشبو کا اہتمام کر کے آپ نے کرنا کچھ یوں ہے کہ یہ 18 رجب کا خاص وظیفہ ہے۔ آئیے محترم سامعین و ناظرین، آج کے وظیفے کی طرف ہم چلتے ہیں، لیکن آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا ہماری ویڈیو کو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے، اور لائک بھی ضرور کر دیا کریں، اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر بھی ضرور فرمایا کریں۔ تو محترم سامعین و ناظرین، آئیے چلتے ہیں۔ یہ 18 رجب کا خاص وظیفہ ہے۔ 18 رجب المرجب بروز اتوار، جب بھی آپ کو وقت ملے، آپ نے باوضو ہو کر، خوشبو لگا کر، صاف ستھرے کپڑے پہن کر، جسم پاک صاف ہو، جگہ پاک صاف ہو، تو آپ نے یہ وظیفہ کرنا کچھ یوں ہے۔ 2 رکعت نفل آپ نے صلاۃ الحاجات کہ 2 نفل کی نیت کرنی ہے، صلاۃ الحاجات، یہ آپ نے نیت کرنی ہے پہلے۔ پھر یہ آپ نے 2 نوافل ادا کرنے ہیں، اور
اس میں پڑھنا کیا ہے؟ آپ نے کرنا کچھ یوں ہے کہ پہلی رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ شریف پڑھنی ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں تاکہ صحیح طریقے سے آپ پڑھ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ سورہ فاتحہ شریف مکمل کرنے کے بعد آپ نے 10 بار سورہ کافرون پڑھنی، وہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ 10 مرتبہ آپ نے سورہ کافر مکمل کرنے کے بعد رکوع میں سجود، اور ایک رکعت آپ کی مکمل ہو جائے گا۔ پھر دوسری رکعت میں آئیں گے، فاتحہ شریف پڑھنی ہے، فاتحہ شریف کے بعد آپ نے 10 بار سورہ اخلاص، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ 10 مرتبہ سورہ اخلاص مکمل کرنے کے بعد آپ نے رکوع سجود، یہ آپ کی 2 رکعتیں مکمل ہو جائیں گی۔ پھر آپ نے سلام پھیرنے کے بعد کرنا کچھ یوں کہ آپ نے پھر سجدے میں چلے جانا ہے، اور سجدے کی حالت میں آپ نے 10 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، جون سا مرضی آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ پھر سجدے کی حالت میں آپ نے 10 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ پھر اس کے بعد آپ نے 10 مرتبہ سجدے کی حالت میں یہ دعا پڑھنی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پھر آپ نے 10 بار درود پاک پڑھنا ہے، جون سا مرضی آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے سجدے کی حالت میں اگر آپ دعا کر سکتے ہیں تو سجدے کی حالت میں اللہ کریم کی بارگاہ میں سچے دل کے ساتھ سچی توبہ بھی کیجئے، ساتھ ساتھ جو بھی آپ دعا مانگیں گے اس وظیفے کی برکت سے میرا رب آپ کو بہت زیادہ نوازے گا، آپ کی ساری حاجات پوری ہو جائیں گی۔ یقین کامل کے ساتھ دعا مانگیے گا کہ میں مانگ رہا ہوں، میرا مالک مجھے عطا فرمائے گا۔ ادعونی استجب لکم، رب فرماتا ہے مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، اس سے مانگا جائے۔ ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، سلیقے سے اور طریقے سے مانگا جائے۔ اللہ پاک بہت جلدی بندے کی حاجات کو اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ بہت جلدی پورا فرما دے گا۔ اگر آپ سجدے کی حالت میں نہیں دعا کر سکتے تو آپ ہاتھ اٹھا کر اور عطیات کی شکل میں بیٹھ کر آپ جتنی دعا مانگیں گے اس وظیفے کی برکت سے میرا رب آپ کی ساری حاجات کو پورا فرما دے گا۔ محترم سامعین و ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کائنڈلی آپ لائک ضرور کر دیں، کلک کر دیں، ہماری حوصلہ افزائی ہوگی، اور اپنے دوست احباب سے اس ویڈیو کو شیئر ضرور فرما دیں، اور جاتے جاتے کمنٹ باکس کے اندر اپنی پیاری سی رائے سے اپنی اظہار کر دیا کرے اور ہمیں نواز دیا کرے، جس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اور آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں، اور اپنے دوست احباب کے ساتھ ان تمام ویڈیوز کو شیئر ضرور فرمایا کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں التجا ہے، اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ جتنے بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، اللہ سب کی حاجات کو پورا فرمائے، اور اس وظیفے کی برکتیں اللہ پاک ہم سب کو بار بار نصیب فرمائے۔ آپ جب چاہیں یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، لیکن 18 رجب کو آپ نے یہ لازمی کرنا ہے۔ ملتے ہیں پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔